نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زلزال کا تعارف اور پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بیان کروں گا۔ اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 اقوال ہیں، بعض نے لکھا یہ سورت مکی ہے اور بعض نے لکھا یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کے اندر کل 8 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ زلزال 1 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور جو سورہ کافرون پڑھے گا اس کے لیے 1/4 قرآن کے برابر ہے، اور جو سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھے گا اس کے لیے جو ہے نا وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ زلزال 2 بار پڑھ لے اسے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اس کا مرکزی مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں ان کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی خدا فراموش انسان ہیں، جب وہ اللہ کی زمین پر اس کے گوشے گوشے پر گناہ کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ گناہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کسی درخت کے سائے کے اندر بیٹھتے ہیں یا کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کے وہ گناہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو گناہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا اور کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ غلط فہمی ہے، یہ ان کی نادانی ہے۔ یہی درخت، یہی پہاڑ اور یہی زمین، جو لوگ بڑی جو ہے نا بے حیائی سے اللہ کی زمین پر گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف یہ چیزیں گواہی دیں گی۔ اللہ پاک نے سورہ زلزال کی پہلی آیت میں فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ تھر تھرائے گی، زمین تھر تھرائے گی تو ساتھ پھٹ جائے گی، اور جو بھی چیز ہے وہ بچنے والی نہیں ہے۔ پہاڑ بھی زمین بوس ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے لمبے درخت اور بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ نیست و نبود ہو جائیں گے۔ یعنی یہ منظر قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کرتے ہوئے دوسری آیت میں فرمایا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ یہ کائنات یہ منظر دیکھے گی کہ ایک وقت آنا ہے کہ زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی۔ یہ بوجھ سے مراد خزانے ہیں، اور جو قبروں میں انسان ہیں وہ سارے کے سارے زمین باہر نکال دے گی۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی تو قاتل یہ کہے گا کہ میں نے تو قتل ہی اس مال کے لیے کیا تھا۔ جو رشتہ دار ہوگا، جو رشتہ داری توڑنے والا ہے، وہ کہے گا میں نے تو رشتہ داری اس مال کی وجہ سے توڑی۔ جو چور ہوگا وہ کہے گا میں نے ہاتھ اس مال کی وجہ سے کٹوایا تھا۔ تو مال سامنے پڑا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس مال کو آگے بڑھ کے وہ سمیٹ سکے، وہ لے سکے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ پھر آگے تیسری آیت میں فرمایا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس انسان سے مراد کافر ہیں، جو شدت کے ساتھ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھائے گا، اور وہ حیران ہو کے کہیں گے یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، زمین پھٹ رہی ہے۔ یہ منظر قیامت کا منظر ہوگا، بلکہ مسلمان کوئی دیکھے گا تو اسے عین الیقین کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ یہ زندگی اور زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد میدان محشر کا منظر اللہ نے بار بار بیان کیا۔ شاعر نے اپنے انداز سے سمجھانا چاہا کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، اور مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں جہاں میں جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو اچھے طریقے سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔